ہمارے بزرگوں میں اللہ نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے مسلمانوں کی اور انسانوں کی اصلاح کا اور دعوت کا بہت بڑا کام لیا۔ اسی طرح ہمارے بزرگوں میں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ رب العزت نے انسانوں کی اصلاح کا اور تربیت کا بہت بڑا کام لیا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں میں وہ دو فرد ہیں جن سے اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی خدمت کا اور زندگی بدلنے کا بہت بڑا کام لیا ہے، جو عام طور پہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضرت تھانوی کی دعوت میں اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت میں کیا فرق ہے؟ تو بہت خوبصورت انداز میں جواب دیا، فرمایا تھانوی کی دعوت میں غیرت ہے اور کمال ہے، تھانوی کی دعوت میں اور تربیت میں غیرت ہے اور کمال ہے کہ آپ کے یہاں جو طلب لے کے آتا، مخصوص وقت پہ آتا، آداب کی رعایت رکھتا، وہ خوب فائدہ اٹھاتا اور کمال تک پہنچتا۔ اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت میں عموم ہے، عموم کے چوکیدار سے لے کر بادشاہ تک، دیہاتی سے لے کر شہر تک، سبھی اس دعوت سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس میں شفقت ہے، کھلا کر پلا کر اور جسے کہیں کہ اکرام کر کے اللہ کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ تو تھانوی کی دعوت میں اس میں غیرت ہے اور اس میں کمال ہے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت میں شفقت ہے اور عموم ہے، اور اللہ کا نبی، اللہ کے نبی کی یہ ساری شانیں ہیں، اللہ کے نبی کی یہ ساری شانیں ہیں۔ نبی ہر خوبیوں کا جامع ہے۔ امت میں نبی کی شانیں تقسیم ہو گئی، کوئی کس چیز کا مظہر ہے، کوئی کس چیز کا مظہر ہے، کوئی کس چیز کا مظہر ہے۔ نبی ایک ایسی ذات ہے جس میں ساری خوبیاں، ساری شانیں اکٹھی ہیں۔ امت میں یہ خوبیاں تقسیم ہو گئی، جیسے نبی کے کام تقسیم ہو گئے۔ نبی کا کام تھا، نبوت کا کام تھا قرآن کے الفاظ دکھانا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ نبی کی بعثت کیوں ہوئی؟ نبوت کے کام کیا تھے؟ قرآن کے الفاظ صحیح کرانا، قرآن کی تفسیر اور اس کا مفہوم بتلانا، دلوں کی تزکیہ اور دلوں کی صفائی کرنا، علوم نبوت کو عام کرنا، یہ نبی کے کام تھے۔ لیکن نبی ایک ایسی ذات تھی جس میں ساری خوبیاں بیک وقت موجود تھی، لیکن امت میں یہ ساری خوبیاں تقسیم ہو گئی۔ کسی نے نبی کی اس شان کو لے لیا، کسی نے نبی کے اس کام کو لے لیا، کسی نے نبی کے اس کام کو لے لیا۔ الحمدللہ یہ سارے کام اور یہ ساری شانیں جب تک امت میں زندہ رہے گی، امت میں دین اور ایمان کے لحاظ سے زندگی رہے گی۔ یہ ساری شانیں امت کی ضرورت ہے، انسانوں کی ضرورت ہے۔ یہ جب تک امت میں زندہ رہیں گی، امت کے اندر دینی ایمانی زندگی زندہ رہے گی۔ دیکھو میرے عزیزو، جیسے آنکھ ہے یہ بہت اہم ہے، لیکن کان کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ زبان ہے بہت اہم ہے، لیکن آنکھ کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ناک ہے بہت اہم ہے، لیکن کان کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کان بھی ہوگا، آنکھیں بھی ہوں گی، ناک بھی ہوگا، زبان بھی ہوگی، تب یہ پورا کہلائے گا۔ اسی طرح نبی کی یہ کام بہت اہم ہے، اور بس اوقات آنکھ بہت کام دیتی ہے، اتنا وہاں کان کا کام نہیں ہوتا، اور بس اوقات زبان بہت کام دیتی ہے، وہاں ناک کا اتنا کام نہیں ہوتا، لیکن اس کی اہمیت کا انکار نہیں ہے، اس کی اہمیت کا انکار نہیں ہے۔ اس لیے نبی کی جتنی شانیں ہیں اور نبی کے کام کی جتنی شکلیں ہیں، سب اہم ہیں۔ ہاں، کسی ماحول میں آنکھ کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، کسی ماحول میں کان کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ ایسی نبی کی کئی شان غیرت کام زیادہ دیتی ہے، کئی نبی کی شان شفقت زیادہ کام دیتی ہے، کئی نبی کی شان کمال زیادہ کام دیتی ہے، کئی نبی کے شان عمومیت زیادہ کام دیتی ہے،
کہیں تعلیم تربیت کا کام قرآن کی شکل میں، کہیں تفسیر کی شکل میں، کہیں حدیث کی شکل میں زیادہ کام دیتا ہے، اور کہیں مسلمانوں کا اکرام کر کے، ان کی منت سماجت کر کے، انہیں کھلا پلا کر اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے۔ یہ سارے کام اس امت کی زندگی کی ضرورت ہیں، اور یہ سارے کام ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ یہ سارے کام ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ جیسے ایک گھر بن رہا ہے، کوئی فرش بنا رہا ہے، کوئی دیواریں بنا رہا ہے، کوئی چھت بنا رہا ہے، سب میرا ہی کام کر رہے ہیں، سب میرا ہی کام کر رہے ہیں۔ ایسی دین کی جتنی شکلیں ہیں الحمدللہ یہ سارے نبی کے گھر کی تعمیر ہے، نبی کی نبوت کی آبیاری کا سارا نظام ہے۔ یہ سب آپس میں باہمی ایک ہے۔ نبی کی جامعیت تھی، ساری خوبیاں نبی کے اندر تھی، امت میں یہ ساری شانیں تقسیم ہو گئی، اور جب تک یہ امت میں زندہ رہیں گی، امت کی زندگی دین پہ آتی چلی جائے گی۔